تو پرائم منسٹر صاحب جب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے، مجھے یاد ہے میری ان سے پہلی ملاقات تھی، تو میں نے کہا جی آپ سب سے پہلے پاکستانی بزنس کمیونٹی کو بلائیں. میں خیال شاید یہ ایک مہینے ان کو ہوا تھا، یہ 2018 سپٹمبر کی بات تھی شاید. تو میں نے کہا دیکھیں جی فورن انویسٹمنٹ جسے ہم FDI کہتے ہیں، تو فورن انویسٹمنٹ وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کے نہیں آتی ہے. اگر ہم میرے اور آپ کے کہنے پہ اگر آ رہی ہوتی تو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ تو کوئی آتے بھی نہیں. FDI اس وقت آتی ہے جب ایک باہر کا انویسٹر لوکل انویسٹر کے ساتھ اس کے ویسے ہی لنک ہوتے ہیں. وہ چیمبرز کے تھرو ہوتے ہیں، وہ یونینز کے تھرو ہوتے ہیں، وہ انٹریکشنز کے تھرو ہوتے ہیں، وہ گلوبل سیمینارز اینڈ کانفرنسز میں، یا ایون دے آر بزنس پارٹنرز آلسو. اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ کچھ بھی کر لیں گے لیکن ہمارا انٹیلیجنس کا ایسا سسٹم ہے، میں اور آپ کچھ بتا دیں وہ اپنے پھر بھی انٹیلیجنس آفیسر سے پوچھے گا بھائی بتائیں ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. تو وہ باہر والے یہاں بزنس کمیونٹی سے پوچھتے ہیں. اور بزنس کمیونٹی اگر فیسیلیٹیٹڈ ہوا ہوگا، خوش ہوا ہوگا، پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہوگا، ایک اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوگا، تو وہ بولے گا کہ جی تھنگز آر امپروونگ، چیزوں میں بہتری آ رہی ہے اور ہمیں کچھ چیزوں میں ایک ہوپ نظر آئی ہے، تو FDI بھی آپ کی آئے گی. جہاں آپ کے لوکل بزنس کمیونٹی نے باہر والوں کو یہ کہہ دیا کہ جی ہماری حالت بری ہے، آپ تو سوچیں بھی نہیں آنے کا، تو وہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے ملک میں. تو آپ پہلے بزنس کمیونٹی کو بلائیں، ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں، ان کو تھوڑا گیئر اپ کریں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں ہم ان دونوں سیکٹرز کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈ نمبر پہ انہی بزنس کمیونٹی کے توسل سے آپ پاکستان میں پہلے ان فورن انویسٹرز کو لائیں جو آلریڈی یہاں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال سے، 15 سال سے، 25 سال سے فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہے، آئل اینڈ گیس میں ہے، رینیوبل میں ہے، یا کسی بھی باقی پروڈکٹس میں ہیں. اگر وہ آلریڈی یہاں انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا، تو باہر والا تو بہت دور کی بات ہے. سو ہمیں کمپریہنسو اپروچ اپنی ڈفرینٹ کرنی ہے جس سے ان ساری چیزوں کو آگے جانا چاہیے. آئی ایم آف اے ویری فرم بلیور کہ ہم سپورٹ کریں ہر لحاظ سے پاکستان میں بزنس کو، خاص کر ان حالات میں، کیونکہ گورنمنٹ ایک بہت بڑا میجر رول پلے کرتی ہے. کچھ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے. فیسیلیٹیشن از ون آف دیم، کہ ایک سرکار کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو. انفراسٹرکچر، پاور، گیس، پالیسیز، SROs، ٹیکسز، فیئرز، پورٹ فیسلٹیز، ٹریڈ فیسلٹیز. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں دنیا کے سارے ممالک میں بزنس کمیونٹیز اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جہاں اگر ان کو گورنمنٹ سے ساری چیزوں کی سپورٹ ملتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کی طرف فوکس کر کے آگے جاتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس کو دوں گا کہ ہم پچھلے 50 سالوں میں ہمارے بلوچستان چیمبر کے یہاں ریپرزنٹیشن ہے، چمن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، قلعہ عبداللہ سے ہیں، تربت سے، پنجگور سے، تافتان سے ہیں. اگر ہم صرف ان بارڈر ایریا کے مارکیٹس کو جا کے صرف دیکھ لیں تو ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم کسی گاؤں کے چھوٹے سے دکان کے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. آپ کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹس نظر ہی نہیں آئیں گے، آپ کو وہ ٹریڈ فیسلٹی وہاں نظر نہیں آئے گی، آپ کو وہاں کسٹم کی فیسلٹی نظر نہیں آئے گی، امیگریشن کی نہیں آئے گی، آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی نہیں آئے گی، انٹرنیٹ کی نہیں آئے گی. یہ ساری کمیونیکیشن جس کی آپ نے سہیل صاحب بالکل بات کی، اس کی بھی نظر نہیں آئے گی. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک بزنس مین جائے گا اور یہاں بارڈر ٹریڈ مارکیٹس کے اندر اپنی فیسلٹی کریٹ کرے گا؟ پہلے تو وہ بولے کہ چلے جی میں گاڑی کر کے، بس کر کے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہوں. لیکن اگر میں وہاں پہنچتا ہوں، وہاں کیا ہے میرے لیے؟ میں کہیں ٹھہر نہیں سکتا، میں کہیں بزنس نہیں کر سکتا، کہیں فیسلٹی نہیں ہے. جہاں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر پہ مارکیٹ بنائیں، لوکل آدمی کے ساتھ پارٹنر بن کے بناؤں گا، لیکن میں کیا کروں یہاں؟ تو یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. تو میں ڈیفینیٹلی کنگریچولیٹ کروں گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک کولیشن ہے، لیکن بڑی حیرت ہوئی کہ گوادر پورٹ کے اپنے SROs 5 سال بعد ابھی انہوں نے ایشو کیے ہیں. پچھلی گورنمنٹس نے نہیں کیا، فیسلیٹیٹ پورا نہیں کیا. وی باک کا سسٹم ہے، ایک دو اور چیزوں کا سسٹم ہے، ان کو فلی ایکٹیو کرنا. یہ ساری چیزیں اگر آج کے دور میں آپ نہیں کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر خود نہیں کر سکتی ہے. تو اس گورنمنٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم 9 بارڈر مارکیٹس، ان کی فیسلیٹیشن، نہ صرف فیسلیٹیشن، وہاں تک روڈ کو بھی لے جانا.
ابھی میں آپ کو مثال دوں گا، گوادر کا ہے، گپ کا ہے، چیدگی کا ہے، آپ کا تافتان کا ہے، اسی طرح چاگی کے اس پارٹ میں ہے، چمن کا ہے، بادینی ٹریڈ ایک نیا اپرچونٹی کھلی ہے، ژوب کا ہے جہاں سے میٹھا خان صاحب کا بھی تعلق ہے، ہمارے منسٹر ہیں، ایم پی ہیں، وہ اسی علاقے کے ہیں، کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ ادھر اب روڈ لے جا رہی ہے، 30 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے روڈز ہیں. ایک نیا پلان فار دا فرسٹ ٹائم ہم روڈ کریٹ کر رہے ہیں جو ایران سے کراچی کو سب سے شارٹیسٹ روٹ بنائے گا، جو پنجگور سے آوران، آوران سے کراچی ہے، جو تقریباً ٹریولنگ ٹائم راؤنڈ اباؤٹ 6-6.5 گھنٹے ہوگی. دس ول بی دا شارٹیسٹ روٹ ٹو ایران فرام اینی پلیس ان پاکستان. یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو آج پہلی دفعہ اٹھائے جا رہے ہیں ایک گورنمنٹ کی طرف سے. گوادر میں ابھی دوسرا ایکسپو زون کا کیا ہے. اسی طرح پورا رکشان اور مکران ڈویژن ہمارا جو ہے وہ پہلی دفعہ نیشنل گرڈ میں کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. ظاہری بات ہے ایک بزنس مین جائے گا جی، اور جیسے ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم نے جب بھی کوئی ریل اسٹیٹ ڈیولپ کیا بزنس اپرچونٹی کے لیے، اس کو ریل اسٹیٹ ہی کی طرح بیچا. آپ کبھی بھی جائیں، ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، جیڈا ہے، لیڈا ہے، گاڈ نوز بوستان ہے، کن کے پاس ہیں؟ کوئی ڈرائیور ہے تو کوئی کک ہے تو کوئی گارڈ ہے. نہ ان کا بزنس سے کوئی تعلق، نہ ان کو بزنس کا کچھ پتہ ہے، بٹ ریل اسٹیٹ کی پلاٹیں ہم نے بیچی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ لائیں گے اور کام کریں گے. امپاسبل. تو منسٹری آف انڈسٹری کو بڑی سختی سے ہم نے کہا ہے کہ آپ ابھی پلیز یہ ریل اسٹیٹ کا کام ہم بند کر دیں اور آپ بزنس کمیونٹی کو دیں. بزنس کمیونٹی اور کچھ نہیں کرے گی، کم از کم کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن وہاں ضرور کریٹ کرے گی ود پیسج آف ٹائم. اور اگر نہیں بھی ہوتا تو کل کو کم از کم ہم ان پہ اپنا گلہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو آج ہم کسی کو بولتے ہیں جی آپ کام کریں، کہتے جی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے تو ہم کہاں کام کریں. سیکنڈلی جب پلان بھی کیا ہے، پلان اتنا انکمپلیٹ پلان ہے کہ وہاں کی کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا. یوٹیلیٹیز ہے نہیں، باؤنڈری وال ہے نہیں، سیکیورٹی کا سسٹم ہے نہیں، ڈرینیج نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، واٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، پانی کی سپلائی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. خالی پلاٹ اگر بیچ رہے ہیں تو اس پہ تو انڈسٹریلسٹ نہیں آ کے زمین لگائے، کچھ پلاٹ لگائے گا. تو یہ ایک کمپریہنسو میکینزم ہے کہ جب تک اس پورے کمپریہنسو میکینزم کو آپ لا کے ان پلیس نہیں کریں گے، جس میں آپ لینڈ کی سیکیورٹی، انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی اور انفرادی طور پہ سیکیورٹی نہیں دیں گے، تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیوں آ کے کوئی لگائے. بزنس مین وہی دیکھیں، اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن یہ ایک بڑی کمرشل وینچر ہے. کوئی آدمی کمائے گا تو آگے CSR کر سکے گا، سوشل کام کر سکے گا، کوئی اسکول کو کچھ چیزیں ڈونیٹ کرے گا، کہیں پہ پانی کا سوشلی ایک بور لگا دے گا، کسی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کرے گا. لیکن بزنس ہی نہیں ہوگی تو وہ اپنے جیب سے کہاں کر سکے گا. تو پہلے ہم نے اس کو کمرشلی وائبل فنکشنل بنانا ہے تاکہ وہ ایک پراسپرس بزنس وہاں بنے. پھر ساتھ ساتھ ہم اس سے دوسری چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھیں. میں آئی کین گو along فار اے ویری لانگ ٹائم، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کم بور کروں. لیکن یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ بلوچستان ان چارے پراسپیکٹس پہ سرفراز صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں BOI کا بتایا. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ اس کو بڑا سیریسلی BOI اور منسٹری آف انڈسٹری لے رہی ہے. دو اس میں بڑی اور ضرورت بھی چیزوں کی ہے، لیکن بلوچستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. اور یہ اپرچونیٹیز صرف بلوچستان کے انویسٹرز کے لیے نہیں ہے، باہر کے انویسٹرز کے لیے بھی ہیں. لیکن یہ بیسک میکینزم طریقہ کار سے کبھی آپ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے. ہمیں اپنے وے آف بزنس میں بڑا امپروومنٹ آنا پڑے گا، ویلیو ایڈیشن پہ بڑا کام کرنا پڑے گا. دنیا کی مارکیٹس بڑی ٹف ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان خود ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے. 22 کروڑ کی آبادی جس ملک میں ہو، اس کو کوئی مارکیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگرو بیسڈ اکانومی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سمندر بھی دیا ہے، زمینداری بھی دی ہے، لائف سٹاک بھی دیا ہے، آرچرڈ بھی دیا ہے، فروٹ بھی دیا ہے. ہر قسم کی ایک معدنیات سے بھرا ہوا ایک ملک ہے. سو اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کے لوگ بھی غریب نہیں ہیں. بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کبھی اس کو ذرا سوچیں کہ آپ کبھی کبھی کسی ایسے ایک انفرادی شخص کو جانتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نے اس کو بڑی جائیداد چھوڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کبھی غریب نہیں کہیں گے. آپ یہ ضرور کہیں گے کہ نالائق تھوڑا سا ہے، اپنی زمینوں کو سنبھال نہیں پا رہا، اور لیکن اس کا بیٹا شاید کچھ کر لے کیونکہ یہ اربوں کی تو پراپرٹی ہے، یہ تو بھوکا کبھی نہیں مرے گا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو ہماری بھی مثال ایسے ہی ہے.
ہمارے پاس منرل لگائیں, آئل اینڈ گیس لگائیں, رینیوبل لگائیں, کوسٹ لگائیں, فشنگ لگائیں, ٹورزم لگائیں, ایگریکلچر لگائیں, فروٹ لگائیں, انٹرنیشنل بارڈرز کے ساتھ ٹریڈ لگائیں. ریسورس آپ کا بھرا پڑا ہوا ہے. اٹ از میٹر آف ٹائم کہ وہ وقت کب ہوگا کہ یہ ٹرو پوٹینشیل اس کا نکلے گا. اور یقینی طور پہ جب اس کا ٹرو پوٹینشیل نکلے گا تو ہر انفرادی طور پہ ایک انسان اس سے مستفید ہوگا. اور وہ جب آپ مستفید ہوں گے پھر آپ کا پر کیپٹل جی ڈی پی ہے یا جو گروتھ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی اٹھ کے اوپر آئے گی. لیکن اس کے لیے میکینزم چینج کرنا ہے. وہ ویلیو ایڈیشن ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے اپنے ملک میں, وہ ریفائنمنٹ ابھی تک ہم نہیں لا پائے کہ ہم ابھی تک 22-23 ارب کے ایکسپورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ بڑی انفارچونیٹ ہے لیکن پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 30-40 ارب سے زیادہ کی چیزیں جو ہم اس ملک میں کنزیوم کرتے ہیں. 8 ارب کا ہم فیول کنزیوم کرتے ہیں, ہم پام آئل کنزیوم کرتے ہیں, ہم ڈیری پروڈکٹس کنزیوم کرتے ہیں, لیکن سب چیزوں کے پروڈیوسرز ہیں ہم لوگ. اور پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں ایسے لوگوں کی ہے جو آہستہ آہستہ اپنے ایگرو بیسڈ میں امپروومنٹ لا رہے ہیں. آپ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے 40 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اتنے فارمز نظر نہیں آتے تھے, لیکن آج بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی خوشحالی بڑھی ہے. آج یہاں ٹنل فارمنگ بھی آ رہا ہے, یہاں ڈرپ اریگیشن پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ نئے ایپل کے پروڈکٹس بھی لا رہے ہیں, لوگ ویلیو ایڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, کولڈ اسٹوریجز کی طرف جا رہے ہیں. تو چیزوں میں بھی امپروومنٹ آ رہی ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوگی تو اس پوٹینشیل کا آنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس صوبے میں اس طرح کے یہ سارے پوٹینشیل کسی نہ کسی حوالے سے ہیں. ہم گوادر کی بات کرتے ہیں, ہم کوسٹ کی بات کرتے ہیں. میں بزنس اپرچونیٹی میں ابھی ایک چھوٹا تو پروجیکٹ نہیں ہے, بہت بڑا ہے. دنیا میں سالٹ جو ہے اس کی, جیسے ہم نمک کی کنزمپشن بہت بڑی ہے, لیکن عام کھانے میں سالٹ دنیا میں صرف 2% استعمال ہوتا ہے. 98% یہ یوز ہوتا ہے انڈسٹریل یوزج میں. 98% سالٹ دنیا میں انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. پی وی سی پائپ ہے, گلاس انڈسٹری ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور دنیا کا ون آف دا نیچرل پروڈیوسرز آف سالٹ, میں کھیوڑا کی بات نہیں کر رہا بلکہ کوسٹ آف بلوچستان میں جو ہور کلمت ہے, اس سے بڑا پوٹینشیل دنیا میں میکسیکو میں بہت بڑی پروڈکشن ہے, امریکہ میں ہے, باقی جگہوں میں ہے. لیکن دس کین بیکم دا بگیسٹ سالٹ پروڈیوسنگ ریجن ان دا ورلڈ آلسو. یہ صرف مذاق کی بات نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ ہے, بڑی بیسک سی ہے, کیونکہ ہمارے اپنے کے انڈسٹریلسٹ ہیں, ہب سالٹ کے نام سے, چیمبر آف ہب کے اس میں ممبر بھی ہیں. تو میں نے ان سے بڑا سوال کیا کہ کیا ڈفرینس ہے, کیوں یہ دنیا کا بڑا ایک اچھا پوٹینشیل ہے. تو انہوں نے کہا سی ایم صاحب بڑا سمپل ہے, آپ کی جو پوری رینج اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے, قدرت کا کمال ہے. اور جگہ ایسی ہے کہ مکران رینج کا یہ پورا پہاڑی جو سلسلہ ہے اس میں منرل نہیں ہے. تو یہ جب بارشوں میں یا سب چیزوں میں یہ جو مٹی کے, یہ سارے آپ کے مٹی کے پہاڑ ہیں. اور یہاں سمندر جب ایکیومولیٹ اس لیک میں ہوتی ہے جس کی چوڑائی تقریباً آپ سمجھیں 15 سے 20 کلومیٹر ہے اور ڈیپتھ اس کی تقریباً 20 کلومیٹر ہے, یہ سالٹ جب سوکھتا ہے تو اس میں منرل کانٹینٹ نہیں ہوتا. اور دنیا میں جہاں پہ سالٹ نکلتا ہے ادھر منرل کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے, اور اس منرل کو نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا خرچہ ہے. یہ قدرتی آپ کو قدرت منرل کر کے آپ کو دے رہی ہے, ریفائن کر کے دے رہی ہے. اینڈ دس کین فیچ یو, آپ صرف اگر 1 سال کی انویسٹمنٹ کریں گے, یہ 2 سال کے اندر آپ کو کلوز ٹو $600 ملین کی ورتھ ایکسپورٹ دے سکتا ہے. اور یہ صرف ایک مثال ہے. چملنگ آپ کول سمجھ لیں, کوئٹہ کا آپ سمجھ لیں, آئل اینڈ گیس کا میں آپ سے بات کر لوں, ریکودک مائن منرل, لیڈ, زنک, اور ہو یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. سیندک میں کاپر گولڈ نکلتا ہے, دودھر کے پلانٹ سے آج لیڈ اینڈ زنک نکل رہا ہے, مسلم باغ سے کرومائٹ نکل رہا ہے, کوئٹہ سے چملنگ سے کول نکل رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ جی ہے اور ہوگا, یہ ہو رہی ہیں ساری چیزیں, لیکن بڑے بیسک انداز میں ہو رہی ہیں, اور ان میں بڑا پوٹینشیل ہے آگے گروتھ کرنے کا. تو ہماری کوسٹ لے لیں, ہمارے مائنز آپ لے لیں, رینیوبل آپ لے لیں. رینیوبل میں حالانکہ پاکستان میں بہت کم فوکس ہے, لیکن دنیا کا ون آف دا بیسٹ سائٹس ریجنل وائز از بلوچستان. اور آج نہیں, آپ دیکھیے گا 10 سال بعد
دنیا میں اگر جب سینکشنز لگیں گے وہ انوائرمنٹ کے سینکشنز لگیں گے. یہ پھر آپ کے اوپر فیٹف شیٹف ایک سیکنڈری چیز بن جائے گی. کول پروڈکشن جہاں بھی دنیا میں ہوگی ہر جگہ کو جا کے بند کر دیں گے, کیونکہ ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کس طرح آگے کی طرف جا رہا ہے, اور جس کے ہم تھوڑے بہت خدشات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کینیڈا میں بھی اگر 50 ڈگری سیلسیس جا کے موسم اگر سمر میں جائے, یہ ایک بڑا سوال ہے, سوچنے والا ہے کہ لوگ سوچ نہیں سکتے. کوئٹہ میں 45 بجے ہماری حالتیں بری ہوتی ہیں, آپ امیجن کریں کینیڈا میں 50 ڈگری گیا ہے. تو یہ فنامنا بدل رہا ہے, اور اس فنامنا کے بڑے اثرات بھی ہم پہ آئیں گے. تو ہمیں اپنے رینیویبل پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنا ہے جو قدرت نے ہمیں ایک ایبنڈنس میں بلوچستان میں دیا ہے, اور انشاءاللہ آئے گا. ابھی بھی کچھ پروجیکٹس ہیں خاص کر بوستان کے پاس اور دوسری چیزوں کے پاس. گورنمنٹ آف بلوچستان نے کچھ سٹیپس لیے کیونکہ اس انوائرمنٹ کو ہم نے فروغ بھی دینا ہے. سب سے پہلا ایکسپو لائف سٹاک ہم نے کیا, اور میں داد دوں گا میٹھا صاحب کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم کو کہ میرے خیال پتہ نہیں آپ ممبرز میں سے شاید کوئی آ سکے یا نہیں آ سکے, اپنی نوعیت کا اتنا بڑا ایکسپو جو بالکل لاہور یا کراچی یا اسلام آباد جیسا ایک ہمیں جو ایک نقشہ دے رہا ہو, یا کراچی میں ایکسپو سینٹرز میں ہو, الحمدللہ وہ ہم نے کیا, جس میں ایمبیسڈرز بھی آئے, فورن کمپنیز آئے, پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیز آئیں, اور ایک بڑا کامیاب لائف سٹاک ایکسپو ہم نے کیا. اسی طرح اسی ہال میں مجھے یاد ہے کہ منرل کا ہم نے ایک چھوٹا سا اسی طرح کے سیمینار ورکشاپ کیا تھا. بعد میں اسی طرح کراچی میں جا کے ہم نے ٹورزم کا ایک بہت بڑا ایکسپو کیا, جہاں پورے پاکستان سے ہم نے لوگوں کو بلایا کہ بلوچستان کو آ کے ذرا دیکھیں. لیکن پھر کووڈ آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئیں, اور اس طرح کے سیمینارز اور اس طرح کی ورکشاپس ہونا بند ہو گئیں. لیکن اس سلسلے کو, اسی تسلسل کو ہم نے آگے اسی طرح لے جانا ہے. انفراسٹرکچر میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہوگا, کمیونیکیشن نہیں ہوگا, نہ ہی انویسٹر جا سکتا ہے اور نہ ہی وہاں کا لوکل کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ لوکل کے پاس اگر آرچرڈ ہے, فروٹ ہے, ٹریڈ ہے, کام ہے, اور اگر روڈ نہیں ہے, چلا تو وہ پھر بھی جائے گا بٹ ایٹ اے کاسٹ. وہی والی مثال ہے کہ اگر آپ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کا پروڈکٹ چاہے سونا بھی ہو تو بیکار ہے. میں ایک جاننے والے تھے کہ انہوں نے کہا جی اگر سونا 1000 روپے ٹن پہ نکلتا ہے لیکن اس کا خرچہ اگر 2000 روپے ٹن ہے تو یہ سونا بیکار ہے, وہ ریتی زیادہ اچھی ہے جو کم کاسٹ پہ نکل رہی ہے اور زیادہ پہ بک رہی ہے. سینسیبل, دیٹس کمرشلی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف گیٹنگ سم تھنگ اگر بہت مہنگا ہوگا جسٹ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے روڈ. تو ہماری گورنمنٹ نے پہلے سال 2500 کلومیٹر پلان کیا, شروع کیا. نیکسٹ بجٹ میں ہم اس کو 2700 کلومیٹر لے گئے, ایک بہت بڑا چنک ہم نے کور کیا, اور الحمدللہ اس سال تقریباً کوئی 1600 سے 1800 کلومیٹر ہم لے جا رہے ہیں. سو آل ٹوگیدر گورنمنٹ آف بلوچستان چھوٹے, مڈل یا بڑے روڈز راؤنڈ اباؤٹ 6,500-7 ہزار کلومیٹر اس صوبے میں بنا رہی ہے صرف اپنے فنڈ سے. لیکن جو وفاق ہمارے ساتھ کر رہی ہے, آپ نے حالیہ میں دیکھا ہوگا کہ کچلاگ سے کوئٹہ سے خزدار کی ڈیولائزیشن 4 لین روڈ کا اخبار میں انہوں نے ایڈ بھی دے دیا ہے. ویسٹرن روٹ جیسے ہم یوب قلعہ عبداللہ کچلاگ کہتے ہیں, اس پہ بھی اپنا کام سٹارٹ ہے. اور اسی طرح فیوچر میں آنے والے ٹائم میں خزدار سے لے کے پھر کراچی کی کنیکٹیویٹی, نوکنڈی سے لے کے پنجگور اور تربت کی کنیکٹیویٹی, پھر تربت سے لے کے گوادر کی ایک نئی کنیکٹیویٹی, خوشاب, آوران, خزدار, زیارت, لورلائی, اسی طرح ہمارے پشین کے اور قلعہ عبداللہ کے کچھ علاقے, سبی ہو, نصیر آباد ہو, یہ سارے روڈز کی پھر وہ کنیکٹیویٹی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. اینڈ لگ بھگ اندازہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آنے والے 4-5 سال میں انشاءاللہ جب یہ ساری کمپلیٹ ہوں گے, کوئی لگ بھگ 10 سے 12-13 ہزار کلومیٹر کا بلیک ٹاپ روڈ بنے گا, اور یہ ہر انسان کو فائدہ دے گا. ایک جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اس کو بھی فائدہ دے گا, جو ایمبولنس میں جاتا ہے, جو اپنا سامان لے جاتا ہے, جو تفریح کرتا ہے, جو بزنس کرتا ہے, جو کمیونٹ کرتا ہے, جو اپنے کام پہ جاتا ہے, جو کسی بھی حوالے سے جاتا ہے, یہ ان سب کو بینیفٹ کرے گا. یہ وہ کام ہے جس کی طرف گورنمنٹ بڑا فوکس کر رہی ہے, اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد بنا لیں. اسی طرح ہمارا کوسٹ ڈیولپمنٹ کا پورا پلان ہے جو بن رہا ہے, جس کی ماسٹر پلاننگ بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں.
اور بلوچستان کے 33 اضلاع کے ٹاؤنز کی ماسٹر پلاننگ ہم کریں، کیونکہ بغیر ماسٹر پلاننگ کے آپ کوئی چیزوں کو بہتر طریقے سے بنا نہیں سکتے۔ پہلی دفعہ کوئٹہ سٹی کا ماسٹر پلان بننے جا رہا ہے، اس کا کام سٹارٹ ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے شہروں کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے، ان کا پلان کیا ہونا چاہیے، ان کو کہاں تک جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو بزنس مین دیکھتا ہے وہ آپ کے لاس کیا ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہے، آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی انویسٹر کو سیکیور کرتی ہے۔ میں اور آپ جتنی بھی اچھی تقریریں یہاں دیکھ لیں تو انویسٹر ہمیشہ اس ملک کی پالیسی کو پہلے پک کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے کہ میں اگر کل کو یہاں انویسٹمنٹ کروں تو میری سیکیورٹی کہاں کہاں تک مجھے ملے گی، مجھے لیگل کتنی کور ملے گی، جوڈیشری سے کتنی ملتی ہے، میرے رائٹس کیا ہیں، میں انٹرنیشنلی کہاں تک جا سکتا ہوں۔ جہاں کسی حد تک وہ اچھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کتنے فلیکسیبل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ ہم نے حالیہ میں شروع میں PPP ایکٹ بنا تھا، ریسنٹلی ہم نے تقریباً کوئی 3-4 مہینے پہلے اس کو ایمنڈ کیا، اس کے پروسیسز کو بہت کم کیا، کیونکہ وہ اتنے بڑے پروسیس تھے کہ جب تک کہ وہ PPP کی پروجیکٹ کمپلیٹ ہم اس کی اپروول لیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی فیکٹری بنا کے پروڈکشن بھی سٹارٹ کر سکتا ہے۔ سو اس کے بہت سارے ٹیلز کو ہم نے ختم کیا ہے، ان نیسیسری اپروول ٹیلز تھے ان کو ختم کر کے اس کو منیمائز کیا ہے کہ جلد سے جلد کسی کو ایک سہولت مل سکے جو PPP ایکٹ کے تھرو ہم سے کام کر سکتے ہیں یا بزنس اپرچونٹی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایگریکلچر ہو، لائف سٹاک ہو، کولڈ سٹوریجز ہیں، پروسیسنگ پلانٹس ہیں، ڈیٹ پلانٹس ہیں، کوسٹل کے اندر ٹورزم کے ریزورٹس ہوں، ٹورزم کے حوالے سے بلوچستان کی اپرچونٹیز ہوں، ماربل زونز ہوں، جو 3 ماربل زونز ہمارے خضدار، دالبندین اور لورلائن میں بن رہی ہیں، ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ 3-4 نئے اسپیشل اکنامک زونز ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص کر ایک گڈانی کی طرف ہم لانے کی سوچ کر رہے ہیں، کوئٹہ والے کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہاں جو ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ اسی طرح بہت ساری فیسیلیٹیشن آف بارڈر مارکیٹس ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ وفاق مل کے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کو امپروو کر رہی ہے تاکہ بارڈر مارکیٹس کے لوگوں کو اس سے کیا کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں پہ ایک حد تک بہت کام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں جو ایک میجر چیز ہے جس کے اوپر آپ نے سہیل صاحب آپ کا اشارہ تھا، جو بالکل صحیح ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان اس پہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ بھی کر رہی ہے، سوشل ویلفیئر بھی کر رہی ہے، ویمن ڈیولپمنٹ بھی کر رہی ہے، اور ساتھ میں ہماری جو یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ بھی بہت سارا پیسہ بھی رکھا گیا، اور کچھ پروجیکٹس ہمارے آن گوئنگ ہیں جو ہنرمند کے صورت میں ہیں، جو بی ٹیفٹا کی صورت میں ہیں، جو پولی ٹیکنیک کالجز کی صورت میں ہیں، جو BRCs کی صورت میں ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان مختلف اضلاعوں میں پولی ٹیکنیک اور BRC کالجز بنا رہی ہے، ایکسپینڈ بھی ان کو کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے سائٹ پہ ہنرمند پروگرام بھی شروع کیا ہے جو ہر اضلاع کے اندر تقریباً نہ بھی ہوں 300 سے 400 بچے اور بچیوں کو مختلف ٹریڈز کے اندر ہم ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ میں پھر بی ٹیفٹا کا ہے، اسمال انڈسٹری کے کانسیپٹ کو اس بجٹ میں ہم لا رہے ہیں کہ جہاں ایک ایسی فیسلٹی ہو جہاں 3-4 ٹریڈز کم از کم بچے یا بچیوں کو سکھائے جائیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے سرکاری ملازمت اتنی کوئی نہیں دے سکتا، تو ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ٹریننگ کے اندر ویلیو، تاکہ وہ اپنے اندر ایک سکلز کو ڈیولپ کر سکیں اور آگے جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب کر سکیں۔ اسی طرح لون کا اس بجٹ میں ہم نے خواتین کے لیے رکھا ہے۔ اسی طرح انٹرپرینیورس کا ایک پروگرام ہے جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے بھی رکھا تھا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لائیں، ان کو بتائیں کہ جی آپ نے رجسٹریشن کیسے کرتے ہیں، انکم ٹیکس کا پروسیس کیا ہے، سیلز ٹیکس کا کیا ہے، آپ کے SSCP کے رولز کیا ہیں۔ ان کی باقاعدہ یونیورسٹی آف بیوٹمز میں ہم نے سیمینارز بھی کچھ کرائے تھے، اور انہی چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم آگے فروغ دینا ہے تاکہ یہ فیسلٹی آگے کی طرف جائے۔ اینڈ آف دا ڈے ڈیفینیٹلی میں بہت پہلے تو اینڈ دا لاسٹ ایک دفعہ پھر آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا چیمبر، the representation, the people who have come in. Definitely, I'm sure it's going to be a learning process, a learning exposure for you also, what Balochistan is. I'm sure you know about Balochistan throughout. But physically coming and exploring it, going to different places is a different experience itself. I'm sure آپ کو زیارت جا کے بھی بڑی خوشی ہوگی۔ کوئٹہ itself، کوئٹہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کوئٹہ کی ریل اسٹیٹ بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، یہاں پہ ریل اسٹیٹ پرائسز بھی بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ریل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر جب بنتا ہے پھر وہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ واقعی انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم
میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کہا کہ چیمبر کے ساتھ وہاں پہ آپ ایک فیسلٹی گورنمنٹ آف بلوچستان چیمبر کے لیے بھی کھول رہے ہیں, اور گورنمنٹ بلوچستان انشاءاللہ آپ کو ہر لحاظ سے, جب بھی میں تو یہ سمجھوں گا کہ ابھی آپ ہمارے لیے ایک ایمبیسڈر بنیں. پنڈی کے چیمبر والے, آپ چاہے سیالکوٹ چیمبر والے ہوں, کراچی والے ہوں, لاہور والے ہوں, گجرانوالہ والے ہوں, باقی ہوں, ان کے ساتھ آپ ہمیں انٹریکشن کرائیں, ہمارے بزنس کمیونٹی کو یہ وہاں جائیں گے ضرور, کیونکہ ایک چیز بڑی سمپل ہے اور یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹریڈ کیا تو دنیا میں ٹریڈ کرنے سے آپ سیکھتے ہیں, ورنہ تو بزنس کرنا بڑا آسان ہے, لیکن ٹریڈ اپرچونٹی آپ کو لوگوں سے ملاتی ہے, آپ کو نئے نئے پریکٹسز سکھاتی ہے, نئے نئے چیزوں کے بارے میں آپ کو علم آتا ہے. ہم آپ سے سیکھیں گے, آپ یقینی طور پہ کچھ چیزیں ہم سے بھی ضرور سیکھیں گے, کاکڑ صاحب سے سیکھیں گے, اچکزئی صاحب سے سیکھیں گے, ہمارے نوشروانی صاحب سے سیکھیں گے, یہاں پہ دوسرے لوگوں کو سیکھیں گے, اور اسی طرح لوگ آگے پروگریس کرتے ہیں, کیونکہ وی نیور نو کہ کون سی اپرچونٹی کہاں ایکسپلائٹ ہوتی ہے اور وہ کیا چیز بن سکتی ہے. ہم نے دنیا میں ایسے بزنس مین دیکھے ہیں جنہوں نے اسکریچ سے شروع کیا اور آج دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. اینڈ اور اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو رکھیں, انٹریکشن ہو, یہ آپ کے پاس ہیں, وہ آپ کے پاس, ویسے بھی کوئٹہ ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس جون جولائی میں اور کوئی جگہ ویسے بھی جانا کوئی پسند نہیں کرے گا, اور خاص کر بخلا آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا کہ آپ ملتان جائیں, لاہور جائیں, اس کی گرمی کھائیں. کوئٹہ کو ایکسپلور کریں, زیارت کو ایکسپلور کریں, اس کے ویدر کو ایکسپلور کریں, اینڈ بی پارٹ ود اس. اینڈ ہم نے اپنے صوبے کے لیے کرنا ہے, پاکستان کے لیے کرنا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کرنا ہے. اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ سیکٹری انڈسٹری یہاں ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, میرا اپنا آفس ہے, میں خود ہوں. آپ ضرور کسی بھی ٹائم, اینی ٹائم, جو بھی ہم سے اسسٹنس پرابلم ضرور آئیں گے. میں نہیں کہتا کہ آئیڈیلسٹک سلیوشن بالکل چیزیں ان پلیس ہیں, نیٹی گریٹی پرابلمز ہر جگہ آتی ہیں جو پیٹی ایشوز پہ بھی کبھی کبھی کریٹ ہو جاتے ہیں. ہم سلولی اینڈ گریجولی اس کو نکالنے کے ایک فیز میں ہیں, اور ہم نے مل کے ہی اس کو ایزی بزنس کرنا ہے. Thank you very much once again for coming with your delegation, being part with us, and I'm sure like you will have the best hospitality from all our people. And once again I thank all of you individually کہ آپ لوگ سارے ادھر آئیں اور آپ نے ہمارے لوگوں کو ایک موقع دیا کہ وہ آپ کی بات سنیں, آپ سے انٹریکٹ کریں, بزنس کمیونٹی سے کریں, ان سب سے کریں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائندہ باد.